أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سورہ الحدید آیت 29. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور تمہارے لیے ایک عظیم الشان نور تیار فرمائے گا. تمشون بہی جس کی روشنی میں تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تم سے بخشش کا سلوک فرمائے گا. واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات جو نظر کو پکڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ خطاب مومنوں سے ہے لیکن پہلی نصیحت یہ فرمائی گئی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو یہ کہنا کہ ایمان لے آؤ کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن جب انسان اس پر مزید غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ایمان لانے والے حقیقت میں ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے اور محض زبان کا ایمان ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. بس اب یہاں حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم نے ایک منزل تو طے کر لی، تم نے اعلان کر دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، لیکن محض یہ کافی نہیں. اب تمہیں ایمان کی روح کو اختیار کرنا پڑے گا، ایمان میں ڈوبنا ہوگا اور اس فائدے کی تلاش کرنی ہوگی جو ایمان کے نتیجے میں لازماً عطا ہوتا ہے. اور وہ فائدہ جس کا بعد میں ذکر فرمایا گیا وہ حقیقی ایمان اور غیر حقیقی ایمان کے درمیان تمیز کر کے دکھاتا ہے اور ایسی روشن تمیز کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کسی بھام کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اس مضمون کے تناسب سے بہت ہی خوبصورت جواب اس کا دیا گیا. فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، تم 2 دفعہ ایمان لاؤ، خدا تم پر 2 ہی رحمتیں کرے گا. پہلے ایمان کے نتیجے میں بھی تم پر رحمت فرمائے گا، اسے ضائع نہیں ہونے دے گا،
اور اس دوسرے ایمان کے نتیجے میں جو حقیقی ایمان ہوگا، جو ایمان کی روح کو سمجھنے کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے، تم پر خدا دوہری رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور نتیجہ یہ نکالا مزید کہ یجعل لکم نوراً تمشون بہ، اس ایمان کی علامت یہ ہے، اور خدا تعالیٰ کے دوہرے فضل کی علامت یہ ہے کہ تمہیں ایک نور عطا ہوگا جس کے ذریعے تم دیکھنے لگ جاؤ گے، تمہارے رستے روشن ہو جائیں گے، تمہاری زندگی کی ہر راہ تم پر اس طرح واضح ہو جائے گی کہ اس میں تم ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ بس یہ وہ فرق ہے جو مومن کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اگرچہ ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ظاہری ایمان ہے، حقیقی ایمان نہیں، مگر قرآن کریم نے ہر ایسے دعوے دار کے لیے ایک علامت کھول کر بیان فرما دی، اور ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے یہ پہچاننے کی استطاعت رکھنے لگ گیا، یعنی اس آیت کی روشنی میں، کہ آیا میرا ایمان حقیقی ایمان ہے یا نہیں، جس کے نتیجے میں دوہری رحمتوں کا مستحق قرار دیا جاؤں۔ اور پہچان کتنی واضح ہے، نور عطا ہوگا، ایسا نور جو تمہاری راہیں تمہارے لیے واضح فرما دے گا، اور تم اندھوں کی طرح اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے نہیں چلو گے، بلکہ تمہیں صاف رستے دکھائی دینے لگ جائیں گے۔ یہ جو عرفان کا دوسرا جلوہ ہے، یہ اس حقیقی ایمان کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بغیر مومن کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، اور در حقیقت مومن کا ایمان اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا اگر وہ نور کی تلاش نہ کرے اور نور کو حاصل نہ کرے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اس مضمون کو عدل بدل کر مختلف پہلوؤں سے اس حیرت انگیز صفائی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس کا کوئی پہلو بھی اوجھل نہیں رہتا، اور جب ذکر نور کا چل رہا ہو جو روشنی ہے تو پھر کسی پہلو کے اوجھل رہنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ نور تو اندھیروں کو دور کرنے والا ہے، نور کا ذکر ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کچھ شبے کی گنجائشیں باقی رکھی جائیں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق فرماتا ہے پھر خدا تعالیٰ کہ جب تم اپنے رستے دیکھنے لگ جاؤ گے، اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے تمہیں یہ روشنی نصیب ہو جائے گی کہ درست یہ بات ہے اور غلط یہ بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں پھر خدا تعالیٰ بخشے گا اور تم سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ مغفرت کا سلوک نور کی عطا ہونے کے بعد ایک خاص معنی رکھتا ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ انسان کو کھرے اور کھوٹے کی تمیز عطا ہو جائے، باوجود اس کے کہ اس کو وہ روشنی نصیب ہو جائے جس کے ذریعے وہ اپنی راہوں کو دیکھنے لگ جائے، پھر بھی اس کا نفس اسے غلطیوں پر مجبور کرتا رہتا ہے، اور وہ بعض دفعہ جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، بعض دفعہ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے رستہ دیکھتے ہوئے اس پر چل نہیں سکتا اور اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ بس ایسے موقع پر لازماً بخشش کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ بس ایسا شخص جسے خدا نور عطا کرتا ہے، اس نور کے بعد اگر اس سے کچھ غلطیاں ہوں تو بخشش کا بھی سلوک فرماتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، لیکن یہاں بخشش کا مضمون صرف ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کوتاہیاں کرتا چلا جائے اور خدا تعالیٰ بخشتا چلا جائے، بلکہ ان معنوں میں ہے کہ نور کے عطا ہونے کے بعد جو مجبوری کی کمزوریاں ہیں، جو مجبوری کی غفلتیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، قرآن کریم نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور اس مضمون کو آج میں آپ کے سامنے
دعوت اللہ کے سلسلے میں اور تربیت کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو تربیت کرنے کا دعوے دار ہے، ہر وہ شخص جو لوگوں کو ہدایت کی طرف اور خدا کی طرف بلانے کا ادعا کرتا ہے، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ تعلیم جو پیش کرتا ہے وہ نورانی ہو، کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر تعلیم جو خدا نے انبیاء کو عطا فرمائی وہ نور ہی کی تعلیم تھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس نور کو اپنا کر اپنی ذات کے لیے اس نور سے حصہ نہیں پایا، وہ اس تعلیم سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ سورہ الانعام آیت 92۔ کہ ان سے کہے وہ کون سی ذات تھی جس نے وہ کتاب اتاری جو موسیٰ لے کر آیا، نورم و ہدل للناس، وہ نور تھی اور ہدایت کا موجب تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے کاغذ بنا ڈالا، یعنی کاغذوں کا سلوک کیا، محض تحریریں سمجھ کر ان کو پڑھتے رہے یا اپنے گھروں میں رکھتے رہے۔ تبدونہا و تخفون کثیرا، یعنی تحریریں تو تم ظاہر کرتے رہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، یہ ہماری روحانی کتاب ہے، اس کتاب سے ہم نے نور حاصل کیا ہے۔ و تخفون کثیرا، لیکن اس کے جو اچھے نورانی پہلو تھے ان کو دبا دیتے رہے، ان کے اچھے پہلوؤں سے صرف نظر کرتے رہے، ان کو نظر انداز کرتے رہے، یا اس تعلیم کے بعض حصوں کو پیش کرتے رہے اور بعض حصوں کو چھپاتے رہے جو تمہیں مجرم کرتے تھے۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ اور جو قومیں نور دیکھ کر نور سے استفادہ نہ کریں، وہ نور ان پر گواہ ٹھہرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ اس لیے ایسی قومیں بھی ہیں جن کو نور عطا ہوا، ان کو اس نور نے دکھا دیا کہ تم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہو، اور اس کے باوجود اس سے وہ صرف نظر کرتے رہے اور لوگوں سے وہ گواہیاں چھپاتے رہے جو دراصل ان کی ذات کے خلاف گواہیاں تھیں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نور سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کیا۔ بس یہ دو الگ الگ مضمون ہیں، ایک وہ کہ کسی کو نور عطا ہو جائے اور وہ عمدن جان بوجھ کر اخفاء سے کام نہ لے اور اس کی روشنی سے حتی المقدور استفادے کی کوشش کرتا رہے اور اس کو اپنے دل کا نور عطا ہو جائے، ایسے شخص کے لیے مغفرت کا مضمون ہے۔ اور وہ لوگ جو نور کو پہچانتے ہیں اور اس کی ان گواہیوں کو چھپا دیتے ہیں جو ان کے خلاف ہیں، ان کی ذات کے خلاف ہے، اپنی آنکھیں بھی ان سے بند کر لیتے ہیں اور لوگوں پر بھی اس تعلیم کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور اپنی کجی کی تائید میں بعض ٹکڑے آیات کے نکال کر وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اپنے مضمون سے الگ کر کے دوسرے معنوں میں پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ کجی کی کوئی تعلیم تو نور میں نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں چھوڑ دے گا کہ وہ اپنے اندھیروں کی جہنموں میں اپنے اندھیروں میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جائیں گے اور ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بس نور کا تعلیم کی صورت میں نصیب ہونا کافی نہیں، بلکہ نور کا اپنی ذات کو عطا ہونا ضروری ہے۔ اور اس مضمون پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے، اس نور کے نتیجے میں پھر باہر کا نور اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بغیر اس اندرونی نور کے محض تعلیم کا نور اس کے لیے کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تعلیم کے نور کی مثال سورج کی روشنی کی سی ہے جو
جب نکلتا ہے تو سارے اس قرہ عارض کو روشن کر دیتا ہے جس پر وہ طلوع ہوا ہے، اور اس ساری فضا کو روشنی سے بھر دیتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کو نور بصیرت عطا نہیں ہوتا وہ اسی طرح اندھیروں میں رہتے ہیں اور اس نور سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بس قرآن کریم نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنے نفس کے لیے نور حاصل کرو، اور وہی نور ہے جو تم دوسروں کو عطا کرنے کے اہل ہوگے. اگر دنیا کی اصلاح کے لیے نکلے ہو تو چراغ لے کر نکلو، لیکن وہ چراغ نہیں جو تعلیم کی صورت میں ملتا ہے، یعنی محض وہ چراغ لے کر نہیں، بلکہ اپنے نفوس میں وہ چراغ روشن کرو جن کے ذریعے تم روشنی والے بن جاؤ اور تم دوسروں کو روشنی دکھانے کی اہلیت حاصل کر لو. لیکن فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو خالصتاً اللہ سے نصیب ہوتی ہے اور اپنے طور پر انسان زبردستی حاصل نہیں کر سکتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. وہ شخص جس کو خدا نور عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. بس اس پہلو سے وہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی وہ دعا کے طور پر ہمیں سکھائی گئی ہے اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ خدا سے نور مانگا کرو، کیونکہ خدا کی طرف سے عطا کردہ نور کے سوا اور کوئی نور میسر نہیں آ سکتا. اور نور حاصل کرنے کا اور اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ یہ بتایا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقی ایمان لے آؤ. حقیقی ایمان تو ایک بہت وسیع مضمون ہے. یہاں اس مضمون کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ذات تھے جن پر جو نور اتارا گیا وہ آپ کے جسم کی میں اس طرح تحلیل کر گیا کہ آپ گویا مجسم نور ہو گئے. اور اس مضمون کو قرآن کریم نے بارہا بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر ایسا رسول نور کی صورت میں اتارا ہے جو مجسم ذکر الہی ہے. اور کئی جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح نور قرار دیا جس طرح قرآن کریم کو نور قرار دیا، اسی طرح نور قرار دیا جس طرح فرقان کو نور قرار دیا. اور نور کا لفظ دونوں پر یکساں اطلاق کر کے یہ دکھا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں خدا کا نور مجسم ہو گیا ہے. یہ تعلیم اس طرح کھول کھول کر بار بار قرآن کریم میں بیان ہوئی کہ مسلمانوں میں سے ایک فرقے کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ ان بچگانہ بحثوں میں پڑ گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم تھا بھی کہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وہ نور تھے. اور اتنا واضح نور کا لفظ آپ کی ذات پر قرآن کریم اطلاق فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جو بچگانہ نظر سے اس تعلیم کو دیکھا وہ سمجھے کہ یہاں نور سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم تھا ہی نہیں، صرف نور ہی نور تھے، اور جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا تھا وہ محض ایک نظر کا دھوکہ تھا، ایک عکس سا تھا، ورنہ حقیقت میں آپ کا کوئی جسم نہیں تھا. اس لیے یہ بحثیں اب عام ہو گئیں، آپ کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، آپ کی جسم آپ کی جو ماہیت تھی وہ کس قسم کی تھی. اور ایک بہت بڑا فرقہ اس کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اور ایک دوسرا فرقہ ایسا بنا جس نے جسم پر زور دینا شروع کیا اور نور کے پہلو کو حقیقت میں نظر اندازی کر دیا. مقابلے میں آ کر جسم پر اتنا زور دیا کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے اور محض بشر تھے. حالانکہ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ ایک ایسے بشر تھے جو نور بن گئے، اور بشر کو نور میں تبدیل کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے اور خدا سے تعلق کی ضرورت ہے. بس یہ جو مضمون ہے کہ خدا سے نور ملتا ہے، اس کو ہی قرآن کریم نے بیان فرمایا جب فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد.
کہ دیکھو میں بظاہر تم جیسا ہی بشر ہوں، پھر یہ اتنا فرق تم کیا دیکھتے ہو؟ یہ فرق وہی کا فرق ہے، تمہارے جیسا بشر مگر ایسا بشر جس پر وہی نازل ہونے لگ گئی۔ بس بشریت کو نور میں تبدیل کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہے، اور یہ وحی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں نصیب ہوئی، لیکن یہ جب تک ہمارے ذاتی نور میں تبدیل نہ ہو اس وقت تک ہم اندھے رہیں گے، اور اس کو ذاتی نور میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کی ضرورت ہے، اور آپ کی حقیقی پیروی کی ضرورت ہے۔ ان معنوں میں آپ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ کی بشریت نور میں ڈھل گئی، اسی رستے پر چلتے ہوئے انہی طرق یا ان رستوں کو اختیار کرتے ہوئے میں بھی رفتہ رفتہ اس نور سے حصہ پانے لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ کوشش کرو، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں وہ نور عطا کر دیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ نور خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، لیکن اس نور کی عطا کرنے کی شرط یہ ہے کہ نفس کے اندر ایک شعلہ نور پیدا ہو، اس کے بغیر یہ بیرونی نور جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے یہ عطا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی جو تفصیل بیان فرمائی اس کو اسی رنگ میں بیان فرمایا کہ آپ کے نفس کے اندر ایک نور تھا جو اتنا لطیف تھا کہ وہ خود بخود بھڑک اٹھنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ایسی صورت میں جب آسمان سے شعلہ نور نازل ہوا تو نور علی نور بن گیا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو بھڑکا دیا اور نور بنا، فرمایا نور تھا پہلے ہی، نور علی نور ہوا ہے، ایک نور پر ایک اور نور نازل ہوا ہے۔ بس اپنے نفوس کے اندر جب تک آپ کوئی شمع روشن نہیں کریں گے آسمان سے نور نہیں اترے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح آپ کا وجود اندرونی طور پر لطافت اختیار کرتے ہوئے نور بن چکا تھا اور بھڑک اٹھنے پر تیار تھا، یعنی ایسا نور جو تمام دنیا میں روشنی پیدا کر دے۔ یہ جو مثال دی ہے قرآن کریم نے یہ اس طرح کی مثال ہے جیسے سپر نووا کا ذکر سائنس میں ملتا ہے کہ بعض جو سٹارز ہیں ان کے اندر ریڈیشن کی ایسی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، ایسا غیر معمولی طور پر اجتماع ہو جاتا ہے اس ریڈیائی قوت کا کہ وہ اچانک پھر بھڑک اٹھتے ہیں اور سارے جو کو وہ اتنی حیرت انگیز روشنی سے بھر دیتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کروڑوں اربوں سال تک وہ روشنی مسلسل پھیلتی چلی جاتی ہے اور دوسروں کو روشن کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو اچانک روشنی کا بھڑک اٹھنا ہے اس میں سائنسدان بتاتے ہیں کہ ایسی قوت ہے کہ 20 ارب سال پہلے جو روشنی بعض ستاروں کی بھڑکی تھی وہ آج تک جو میں موجود ہے۔ اب 20 ارب سال تک آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا فاصلہ ہے اور کتنا عظیم تصور ہے جس کو ہمارے دماغ حقیقت میں پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو روحانی دنیا میں بھی اسی قسم کا وہ واقعہ ہوا ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان نوروں کا اجتماع تھا جو اپنی ذات میں اتنے حیرت انگیز طور پر قوت کو مجتمع کرنے والے تھے کہ اسی قوت کے زور سے وہ بھڑک اٹھنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت آسمان سے شعلہ نور آپ پر نازل ہوا۔ یہ تمثیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہوئی ہے، اور اس کے مقابل پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمثیل ایک اور رنگ میں پیش ہوئی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما قضا موسی الاجل وسار باہلہ آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر وجذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين سورہ القصص آیات 30-31 کہ جب موسیٰ نے اپنے خسر جن کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے ان سے اپنی مدت کا معاہدہ پورا کر لیا تو اپنے اہل کو لے کر وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے. جب وہ طور کے قریب پہنچے تو انہوں نے طور پر ایک آگ کو روشن دیکھا. اس پر اپنے اہل سے انہوں نے کہا کہ ذرا یہاں ٹھہرو, مجھے ایک آگ دکھائی دے رہی ہے, ہو سکتا ہے میں وہاں سے کوئی روشنی کی خبر لاؤں. خبر سے مراد یہاں روشنی حاصل کرنا ہے. راستہ تلاش کرتے ہوئے ایک انسان جس طرح کسی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کون سا راستہ اختیار کروں, تو یہاں آگ سے پہلا خیال آگ لینے کا نہیں بلکہ راستے کی تلاش کا سوال پیدا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کے ذہن میں اٹھا ہے. پھر فرمایا اور جذبت من النار, یا ایک دہکتا ہوا کوئلہ, ایک آگ کی چنگاری لے آؤں, لعلکم تصطلون, تاکہ تم اس سے گرمی محسوس کرو, سینکو. معلوم ہوتا ہے ظاہری طور پر بھی وہ سردیوں کا موسم تھا. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن من فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. جب وہ قریب پہنچے تو اس مبارک وادی سے, اس درخت کے سے جہاں خدا کا نور جلوہ گر تھا, وہاں سے آپ کو یہ آواز آئی کہ میں خدا ہوں, یعنی جو نور تو نے دیکھا ہے وہ خدا کا نور ہے اور میں تجھے اپنی طرف بلانے کے لیے, متوجہ کرنے کے لیے ایک ظاہری نور کی صورت میں دکھائی دیا تھا. چنانچہ اس وقت سے پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ پیغام عطا ہوتا ہے. یہ بحث الگ ہے اور لمبی ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا تھا, کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر سے پہلے آپ کو جانے کا اشارہ ملا تھا یا نہیں, کیونکہ قرآن کریم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر سے پہلے آپ کو جانے کا اشارہ مل چکا تھا اور یہ بعد میں اس کی تفصیل عطا ہوئی ہے. مگر میں اس بحث کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا. مراد میری یہ ہے کہ وہاں بھی حضرت موسیٰ کے دل میں پہلے نور کی ایک طلب پیدا ہوئی اور جس آنکھ نے وہ نور دیکھا ہے اس آنکھ کو اندرونی طور پر نور بصیرت حاصل تھا, ورنہ آپ کے اہل کو وہ نور کیوں دکھائی نہ دیا؟ اگر وہ کوئی ظاہری آگ ہوتی تو آپ اپنی بیگم کو بتاتے یا جو بھی ساتھی تھے سفر کے ان کو کہتے وہ دیکھو سامنے آگ جل رہی ہے, اور اس آگ سے ہم کچھ حصہ پاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آگ کے گرد بیٹھے ہوں, ان سے ہم ہدایت پائیں اور یا آگ میں سے کچھ حصہ لے لیں. لیکن قرآن کریم کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے سوا کسی اور کو وہ آگ نظر نہیں آ رہی تھی. یہ وہی مضمون ہے جو اندرونی بصیرت کے نور کا مضمون ہے. جب تک اندرونی نور نصیب نہ ہو خدا کا نور دکھائی نہیں دیتا, اور جب اندرونی نور نصیب ہو جائے تو پھر خدا کا نور جلوہ گر ہو کر پہلے نور کو نور علی نور بنا دیتا ہے. مگر دونوں واقعات کا فرق بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی قوت کیا تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نور کی قوت اس کے مقابل پر کیا تھی. بہت بڑا فرق ہے. ایک جگہ قلب محمد مصطفیٰ کو طور بنا دیا گیا ہے اور وہاں خدا کا نور جلوہ گر ہوتا ہے,
ایک جگہ موسیٰ تلاش میں طور کا سفر کرتے ہیں، اور وہی طور ہے جہاں جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے وہ شان دکھا جو تو نے آئندہ آنے والے ایک نبی کو دکھانی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو میری پوری رعایت نہیں کر سکتا۔ بس یہ تو نبوت کا مضمون ہے، اور نبوت کا مضمون اندرونی نور سے شروع ہوتا ہے اور بیرونی نور پر جا کر اتمام پاتا ہے۔ بس قرآن کریم نے جہاں اتمم لنا نورنا کی دعا سکھائی، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ محض ایک شعلہ نور کا حاصل ہونا کافی نہیں، اس کے اتمام کے لیے کوشش بھی کرتے رہو اور دعا بھی کرتے رہو۔ بس ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ اپنے دل میں اس نور کو ٹٹولے اور محسوس کرے، اور اگر اس کو نور کی شکل میں وہ شعلہ دکھائی نہیں دیتا، تو جس طرح ایک آگ کا طلبگار بعض دفعہ راکھ کو ٹٹولتا ہے اور ٹٹول کر اس کے اندر سے وہ چھوٹا سا دہکتا ہوا کولا نکالتا ہے، جس کو پھونکے مارتا ہے تو پھر وہ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک بھڑک اٹھتی ہے آگ۔ ہم بچپن میں جب شکار پہ جایا کرتے تھے تو دیہات پہ ٹھہرتے تھے، وہاں ہم نے یہ نظارہ کئی دفعہ دیکھا کہ زمیندار حقے کے شوقین صبح کے وقت جب ہم اٹھ رہے ہوتے تھے، وہ اس شعلے کی تلاش میں جو چولہوں کے اندر راکھ پڑی ہوتی ہے اس کو ٹٹول کے اندر سے پھر وہ چھوٹا سا ایک چنگارا نکالا کرتے تھے، اور اس کو کاغذ پر رکھ کر پھونکے مار کے اس کو آگ میں تبدیل کیا کرتے تھے۔ بس ایک تمباکو کا نشئی اگر اتنی محنت کرتا ہے ایک ظاہری شعلے کو بھڑکانے کے لیے، تو وہ لوگ جو نور کے علم بردار بنا کر دنیا کے لیے نکالے گئے ہیں، وہ جن کے سپرد اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنا ہے، وہ کیوں ایسی محنت نہ کریں؟ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ ہر انسان کے اندر شعلہ نور موجود ضرور رہتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہر انسان اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے ایک عظیم انصاف کا مظہر ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیدائشی اندھا تھا اور مجھے یہ نور کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ نور ہر ایک کو نصیب ہوتا ہے، وہ اس کی تلاش نہ کرے، اسے وہ نکال کر ابھارے اور اجالے نہیں، تو رفتہ رفتہ پھر وہ راکھ میں دبا ہوا شعلہ بھی مر جایا کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں بیچارے وہ ٹھنڈی راکھ کو تلاش کرتے رہتے ہیں، راکھ اڑتی ہے، ان کے سانسوں سے ان کے لنگز میں داخل ہوتی ہے، ان کے چہرہ خراب کرتی ہے، ٹٹولتے رہتے ہیں، کچھ نہیں نکلتا۔ تو ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو اگر اپنی راکھ کو چھیڑے نہیں اور اسی طرح پڑا رہنے دیں، پھر رفتہ رفتہ ان کا نور ان کے سینوں میں مر جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے۔ ایسے بد نصیبوں کا بھی قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ لیکن آپ نے تو دنیا کو روشن کرنا ہے، آپ نے تو اپنی نئی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اور یہ تربیت احمدیت کی تعلیم کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس تعلیم کے نور کو پہلے اپنے وجود کا حصہ نہ بنائیں۔ اور وہ وجود کا حصہ تب بنتی ہے جب آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہو، اور نور پر لپکتا ہے۔ اس بنیادی نقطے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ قرآن کریم سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اندرونی نور نصیب نہ ہو بیرونی نور اترتا نہیں۔ اس روشنی کو ایک روشن جگہ کی ضرورت ہے جہاں وہ نازل ہوتی ہے۔ وہ ایک اشتراک، ایک اتحاد ہے جس کے نتیجے میں ایک روشنی دوسرے کی طرف کشش کرتی ہے۔ بس اندرونی نور کے حصول کے لیے سب سے پہلی تو کوشش ہے، احساس ہے، یہ شعور ہے کہ مجھے اپنے نفس کے نور کو زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے اپنے اندر ان اچھی چیزوں کو تلاش کریں جو خدا کے نور کی یاد دلاتی ہیں، اپنے پاکیزہ جذبات کو ابھاریں، اپنی نیکیوں کو ٹٹولیں اور انہیں زندہ کریں، ان کو صاف کریں، ان کو مانجیں، ان کو
روشن کرنے کی کوشش کریں. یہی وہ طریق ہے جس کے نتیجے میں آپ کے دل میں دبا ہوا شعلہ نور بھڑک اٹھے گا، جو اس وقت چنگاریوں کی صورت میں، اس وقت چھوٹے چھوٹے دہکتے ہوئے کوئلوں کی صورت میں ہوگا، لیکن جب آپ یہ کوشش کریں گے، اس پر پھونکے ماریں گے، تو انشاءاللہ وہ ایک روشن آگ میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کے لیے ایک لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ مضمون چونکہ بہت گہرا ہے اور تصوف کا رنگ اختیار کر جاتا ہے، اور چونکہ ہم میں سے بھاری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو تصوف کے باریک نقطوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اگر وہ سنیں اور لطف محسوس کریں تو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، اور اسی لطف کو اپنے مقصد بنا کر خوش ہو کر پھر اس سے آگے گزر جاتے ہیں. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھا کر پھر وہ آسان طریق بتاؤں جس کے ذریعے محض تصوف کا ایک نقطہ نہ رہے، بلکہ ایک ایسی ٹھوس حقیقی تعلیم بن جائے جس کو ہم میں سے ہر ایک اختیار کرنے کا اہل ہو جائے. بس میں نے جو یہ تحریک کی تھی کہ نمازوں پر زور دیں اور قرآن کریم کی تلاوت پر زور دیں، اس میں بڑا مقصد یہ تھا کہ اس طرح آپ کو اپنے نفس کے نور کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی. وہ لوگ جو عبادت پر قائم نہیں ہوتے ان کا نور بجھتا رہتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کبھی کوئی انکار ممکن نہیں. عبادت سے غافل لوگ نسبتاً روز بروز ٹھنڈے ہونے لگ جاتے ہیں. عبادت کو جب اختیار کرتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ ایسی کیفیت کا ان پر گزرتا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے باوجود کوئی گرمی محسوس نہیں کرتے اور بے چین ہوتے ہیں کہ پھر اس عبادت کا فائدہ کیا، ہمیں تو کوئی گرمی نہیں مل رہی. وہ اس نقطے کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے دل کے شعلے یا دل کے دہکتے ہوئے کوئلے رفتہ رفتہ اتنی ڈھیروں راکھ کے تلے دب چکے ہیں کہ اب آسانی کے ساتھ وہ آگ بھڑک نہیں سکتی، اس پر محنت کرنی پڑے گی. بس اسی لیے میں نے آپ کو حقے والوں کی مثال بتائی ہے. وہ جب طلب محسوس کرتے ہیں تو خواہ ان کو وہ چنگاری ملے یا نہ ملے، وہ ٹٹولتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک معمولی سی چنگاری بھی ملے تو اس کو وہ سنبھال لیتے ہیں، بڑے احتیاط سے کاغذ پر اٹھاتے ہیں، پہلے ہلکی پھونکے مارتے ہیں، پھر زیادہ پھونکیں، پھر جب وہ روشن ہو جاتی ہے تو ان کے چہرے بھی روشن ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں ہماری طلب کی پیاس بجھانے کا موقع مل جائے گا. تو جو نماز پڑھنے والے ہیں، مجھے خیال آیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک بیکار کوشش کر رہے ہیں. گرمی کا فقدان یہ بتا رہا ہے کہ ایک لمبا عرصہ یا تو انہوں نے عبادت نہیں کی یا عبادت ایک سرسری طور پر کرتے رہے ہیں اور اس سے استفادہ نہیں کر سکے. لیکن مایوسی کی نہ ضرورت ہے، نہ مایوسی کا حق ہے، نہ مومن کو مایوسی کی اجازت ہے، اور مایوس ہونے والوں کو پھر کچھ نصیب نہیں ہوا کرتا. بس اپنی عبادتوں کو تیز کریں، اپنی جستجو کو بڑھائیں، اور ہر کونے خطرے پر اپنے نفس کے اندر نظر ڈالیں اور دیکھیں وہاں کون سی ایسی نیکی کی روشنی ہے جس کے حوالے سے خدا سے تعلق پیدا کریں. اس کے بغیر نمازوں میں زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. دو قسم کے حوالے ہیں جن سے نمازوں میں جان پڑتی ہے. ایک وہ حوالہ جو راہ کا حوالہ ہے، یعنی آپ تلاش کر رہے ہیں اور روشنی نہیں مل رہی اور آپ بے قرار ہو کر خدا سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مجھے کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اے خدا تو میری مدد کو آ اور اس راکھ میں سے شعلہ نور پیدا کر دے. بس مایوسی کی بجائے اس عدم حصول کو مزید طلب میں تبدیل کر دیں، بے چینی اور بے قراری کے ساتھ دعائیں کرنے لگ جائیں کہ اے خدا تو میری مدد کو آ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے قیام کے سلسلے میں یہی مضمون بیان فرمایا ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ نمازوں کو زندہ کرنا ہے تو خدا سے مانگو اور بے قراری سے یہ عرض کرو کہ خدا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری نمازیں خالی پڑی ہیں، تو آ اور ان نمازوں کو زندہ کر دے، تو اپنے نور سے ان نمازوں کو روشن فرما دے، اپنی محبت کی گرمی سے انہیں توانائی بخش۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو راکھ پر نظر کر کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور نیکی کے نور کو دیکھ کر اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا تصور باندھ کر اس سے تعلق پیدا کرنا ایک اور مضمون ہے۔ ہر انسان میں خدا تعالیٰ نے نیکی مختلف رنگ میں رکھی ہوئی ہے۔ نیکی کے اس حصے پر خدا کی طرف نگاہ کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا کہ دراصل یہ صفات الہی کا پرتو ہے جو میرے دل میں مختلف شکلوں میں نیکیوں کی صورت میں موجود ہے، اور اس پر خدا کا احسان کرتے ہوئے ان نیکیوں کو زندہ کرنا، ان میں پھونکے مارنا، ان کو بھڑکانا، ان کو اونچا لے کے جانا، یہ وہ کوشش ہے جو عبادت کے ذریعے کی جاتی ہے اور عبادت میں کی جاتی ہے۔ غور اور فکر کے ساتھ عبادت کے وقت اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا، اور بعد میں بھی ذکر الہی کی صورت میں اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا، ان معنوں میں جماعت کو چاہیے کہ اپنے نفوس کے نور کو بھڑکائے اور روشن کرے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک شخص نور کا محتاج ہے۔ پہلا ایمان کافی نہیں، ایک دوسرا ایمان لانا ہوگا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت پر ایمان لانا ہوگا، حقیقت محمدیہ کے مضمون کو سمجھنا ہوگا۔ اس دوسرے ایمان کے نتیجے میں خدا تعالیٰ دوہری رحمتیں لے کر آپ پر نازل ہوگا اور آپ کے اندر اور باہر کو ایک نور میں تبدیل فرما دے گا، اور ایسا نور ہوگا جس سے دوسرے دیکھنے لگیں گے، اور اس کی روشنی میں نہ صرف آپ آگے بڑھیں گے بلکہ لوگوں کو بھی وہ روشنی فائدہ پہنچائے گی اور لوگوں کے لیے بھی وہ رستہ دکھانے کا موجب بنے گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مومن کو ہم نے یہ ذاتی نور صرف اس لیے عطا نہیں کیا کہ وہ خود اپنے لیے استعمال کرے، بلکہ لوگوں کو وہ نور دکھانے کے لیے استعمال کرنے لگ جائے، اور وہ ایسا شمع بردار ہو جو قافلوں کو اپنے پیچھے لے کر چلنے والا ہو، راستہ دکھانے والا ہو۔ اور اس وجہ سے اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے جب وہ بالآخر خدا کی طرف واپس چلا جاتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے دیکھا تھا اس کو کہ وہ یہ کوشش کر رہا تھا اور اس کے نور سے محروم رہے تھے، قیامت کے دن اس سے مطالبہ کریں گے اب اس نور سے ہمیں کچھ حصہ دے دو، ہم بڑے بد نصیب تھے کہ تمہارے نور سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس مضمون کو سورہ حدید آیات 14 اور 16 میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ جس دن منافق اور منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں یہ رحم کا مطالبہ کریں گے، انظرونا ہم پر شفقت کی نظر ڈالو، نقتبس من نورکم ہم بھی کچھ تمہارے نور سے حصہ پالیں، قیل ارجعوا ان سے کہا جائے گا واپس جاؤ، وراءکم اپنے ماضی کی طرف لوٹنے کی کوشش کرو، فالتمسوا نورا اور وہاں نور کی تلاش کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واپس جا سکتے ہیں، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس دنیا میں جو نور سے محروم رہ جاتا ہے پھر قیامت کے دن اسے کوئی نور نصیب نہیں ہوتا، اور مومنوں کے نور سے دوسروں کے لیے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں مومنوں کے نور سے فائدہ نہ اٹھائیں تو قیامت کے دن ان کو اس نور سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ بس جہاں یہ ایک قسم کی مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے نور کے نتیجے میں ان کو قیامت میں نور عطا فرمائے گا، آخرت میں نور عطا فرمائے گا، وہاں ان کی ذمہ داری کا احساس بھی تو ہے
جو انہیں دلایا جا رہا ہے کہ تم اگر اس نور کو دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے اور وہ اندھے مر جائیں گے تو پھر قیامت کے دن ان کو کوئی نور نہیں ملے گا. اور ایک رنگ میں مومن اگر حساس ہو تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ گویا مجھ پر ذمہ داری ہوگی, میں نور دے سکتا تھا اور نہیں دیا. اب یہ دو پہلو ہیں جو آپ کے سامنے روشن ہونے چاہیے. اول یہ کہ آپ نے نور پہنچانے کی کوشش کی اور پھر کوئی نور سے محروم رہا, اس میں آپ بری الذمہ ہیں کلیتاً. لیکن اگر نور پہنچانے کی کوشش نہیں کی تو قیامت کے دن وہ منافقین یہ تو نہیں کہہ سکتے خدا تعالیٰ سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو مجبور تھے, ہمیں تو نور دیا ہی نہیں گیا, اور ان نور والوں کو پھر وہ پہچان بھی نہیں سکتے, کیونکہ جس نے نور پیش نہ کیا ہو اسے قیامت کے دن پہچان کون سکے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مومنوں کی یہ صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے نور سے دوسروں کو روشنی عطا کرنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس شان کے ساتھ اور اس استقلال کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو پہچاننے لگتے ہیں, جاننے لگتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روشنیاں پھیلا رہے ہیں. پھر اگر وہ ان روشنیوں کو رد کر دیں تو پھر قیامت کے دن ان کی ذمہ داری ان کی ذات پر ہے, مومنوں پر عائد نہیں ہوتی. بس آپ نے اگر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو روشنی عطا کرنی ہے, اپنے ماحول میں اپنے دوستوں کو عطا کرنی ہے, اپنی گلیوں میں گلیوں والوں کو اور محلے میں محلے والوں کو, اگر شہروں کو نور سے بھرنا ہے, اگر ملکوں کو نور سے بھرنا ہے, تو یہ نور وہ کافی نہیں جو تعلیم کی صورت میں موجود ہے. یہ تعلیم کا نور آپ کے دل میں اس وقت اترے گا جب آپ کے دل سے ایک شعلہ نور پیدا ہوگا. پھر نور علی نور بن کر آپ اس دنیا کو روشن کرنے کی اہلیت حاصل کریں گے. بس دعا کرتے رہیں اور عاجزانہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نور کی حفاظت فرمائے, آپ کو نور عطا کرے اور پھر اس کو روشن تر کرتا چلا جائے. صرف یہ بھی کافی نہیں کہ آپ نور حاصل کریں, اس کی حفاظت کا مضمون بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے جب یہ نور خدا کے بندوں کو عطا ہوتا ہے تو لوگ اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ ایسے ظالم ہیں, ایک طرف تو مومن چراغ لے کر نکلتے ہیں کہ ان کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کر دیں, دوسری طرف یہ پھونکیں مار مار کر ان کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آؤ تم بھی ہم جیسے اندھے ہو جاؤ, تم بھی نوروں سے محروم رہ جاؤ. تو ایک عظیم جد و جہد ہے نور کو پھیلانے کی اس سلسلے میں, جس کا قرآن کریم نے بیان فرمایا اور ہم پر واضح کر دیا کہ اس راہ میں یہ خطرات بھی ہوں گے کہ جن کو تم نور عطا کرنے لگو گے وہ تمہارے نور کو بجھانے کی کوششیں کریں گے. لیکن اگر تم دعا کرتے رہو اور خدا کی طرف متوجہ رہو اور کامل خلوص کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہو تو یاد رکھو کہ خدا تم سے وعدہ کرتا ہے واللہ متم نورہ, وہ نور جو تمہارے دلوں میں خدا تعالیٰ نے روشن فرمایا جو خدا کا نور ہے, اس کے اتمام کا وعدہ خدا کرتا ہے, وہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور وہ تمہارے نور کو روشن سے روشن تر کرتا چلا جائے گا. بس اللہ کرے کہ خدا کرے کہ ہم سب اس مفہوم کو سمجھ کر اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اپنی نیکیوں کے چراغ مزید روشن کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو قرآن کریم کی صورت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم پر نازل فرمایا گیا, اس نور کو کا اہل بننے کے لیے اپنے دلوں میں روشنی پیدا کریں. وہ دلوں کی روشنی اس نور کو کھینچے اور پھر ایسی خوبصورت شمع روشن ہو جائے جس کی روشنی میں ہم دنیا کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرتے ہیں.